ابتدا میں تلاوت کرتے وقت تحفظ کا پڑھنا، تذکرہ کا پڑھنا کیوں ضروری، اس پہ بحث ہو چکی ہے۔ انسان کو اپنے دشمن سے ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے، چاہے وہ دشمن ظاہراً سامنے آ کر حملہ آور ہو یا چھپ کر وار کرنے والا ہو۔ عقل مند انسان اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں اور کوششیں کرتا ہے۔ ایک دشمن ہمارا وہ ہے جو وار کرتا ہے، جس کا مکر، جس کا داؤ انتہائی بھیانک ہوتا ہے، اور یہ وہ دشمن ہے جس نے پہلے دن سے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کروں گا، بہکانے کی، گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آرزوئیں دلاؤں گا، حتیٰ کہ تیرے وحدانیت کے مقابلے میں کہیں زندوں کو، کہیں مردوں کو تیری صفتوں میں شریک بنوا کر انہیں یہ باور کراؤں گا، اور وہ اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ تیرے ساتھ جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوگا ان کے نام پہ منتیں مانیں گے، نذرانے دیں گے، جانوروں کو قربان کریں گے، اور ان کے نام پہ موسوم کر کے جانوروں کے اوپر داغ لگائیں گے، کان تک ان کے کاٹ دیں گے، اور تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دشمن انتہائی بھیانک ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ تحفظ پڑھ لیا جائے اور اللہ سے پناہ مانگ لی جائے، اور جب کوئی بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ یہ انتہائی اونچا عمل ہے، بڑا کام ہے، اور جب کام بڑا ہوتا ہے تو دشمن کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ تحفظ کے بعد تسمیہ ہے، اللہ کا نام، اور تسمیہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس بات کو بائے استعانت کہتے ہیں، اور بائے استعانت جو ہوتی ہے استعانت کہتے ہیں مدد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے مدد مانگنا، اور جب بندہ اللہ سے مدد کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ اس کی اعانت اور امداد فرمایا کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے
دفاع والی سورت. تیسرا نام ذکر کیا تھا سورت کافیہ، کفایت کرنے والی سورت. عقائد میں، اعمال میں کافی صورت ہے. اگر کوئی شخص اس سورت فاتحہ کو کما حق سمجھ لے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے، جو میں نے کل 3 اہداف بتلائے تھے قرآن حکیم کے لیے. پہلا ہدف کیا تھا کہ اس کی تلاوت ہو جیسے حق ہے تلاوت کرنے کی، اور دوسرا نمبر بتایا تھا اس کو سمجھنا ہے، اور تیسرا نمبر بتایا تھا کہ اس پہ عمل کرنا ہے. جب کوئی شخص ان 3 اہداف کو سامنے رکھ کر، 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر سورت فاتحہ کی تلاوت کرے، سمجھے، اس پہ عمل کرے، تو بالیقین عقیدے میں بھی خرابی نہیں رہ سکتی اور عملی زندگی میں بھی خرابی نہیں رہ سکتی. عمل بھی درست ہو سکتا ہے اور عقیدہ بھی کھرا بن سکتا ہے. ایک نام اس کا بتایا تھا ام القرآن، کہ یہ پورے قرآن کریم کا مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، بنیاد ہے. جتنے مضامین قرآن کریم میں آئے، مثلا اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، قیامت کے حالات ہیں، پہلی قوموں کے ان لوگوں کے حالات جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو مانا، اور ان کے بھی حالات جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت اور بغاوت. یہ جتنے مضامین قرآن کریم میں ہیں، ان سارے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ نے سورت فاتحہ میں ذکر کر دیا ہے. چوتھا 5واں نام بتلایا تھا سورت فاتحہ کا تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا اللہ نے سلیقہ دکھا سورت فاتحہ میں سمجھایا کہ مانگو مجھ ہی سے، لیکن مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور مانگنا کیا چاہیے. مانگنی چاہیے اللہ سے ہدایت، مانگنا چاہیے اللہ سے سیدھا راستہ. اولاد مانگے، صحت مانگے، رزق مانگے، پریشانیوں سے نجات مانگے، قرض کی مصیبت سے چھٹکارا مانگے، عافیت مانگے. ان ساری چیزوں کو اگر کسی ایک لفظ میں بند کیا جائے
مانا اللہ نے ان کے تذکرے کیے، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ نے ان کے بھی تذکرے کیے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، جب یہ خطہ آزاد ہوا تھا یعنی پاکستان بنا، تو پاکستان کے دو حصے تھے، ایک مشرقی حصہ کہلاتا، ایک مغربی حصہ کہلاتا۔ جو مغربی حصہ کہلاتا ہے اس میں ہم رہ رہے ہیں، اور 1971 میں جب وہ مشرقی بازو ہمارا کٹ گیا تو اب پاکستان اس مغربی حصے کا پورا نام بن گیا۔ اس مغربی حصے میں جب آزاد ہوا، یہ ملک مکمل ہوا، تو اس حصے میں جو جھنڈا لہرایا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لہرایا۔ وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے 6 قسم کے مضامین کو بیان کیا ہے۔ یا اللہ نے اپنے توحید کو بیان کیا، جس توحید کو سورۃ فاتحہ میں اللہ نے پہلی 2 آیتوں میں بند کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب ان 2 آیات میں اللہ کی توحید ہے۔ جب انشاءاللہ ہم ترجمے پہ جائیں گے، تفسیر پہ جائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ کیسے ان 2 جملوں میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ دوسرا عنوان قرآن کریم میں چلتا ہے رسالت کا، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے تذکرے، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تذکرے۔ اس کو اللہ نے اس سورۃ الفاتحہ میں الذین انعمت علیہم، اس میں اشارہ کیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ کو نے انعام کیا، اور اللہ نے انعام کیا جن طبقات پہ، ان میں سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کے رسولوں کا، جن پہ اللہ نے بہت بڑا انعام کیا کہ ان کے سروں پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دیا۔ تیسرا عنوان قرآن کریم میں چلتا ہے احوال قیامت کا۔ کبھی اللہ کریم فرماتے ہیں اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اللہ سے ڈریے، اور قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ڈراوا ہے۔ اور کبھی اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قیامت آئے گی، تو آپ انہیں کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کا حقیقی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ نے کسی کے سامنے بھی اس کا اظہار نہیں کیا، تمام جزئیات سمیت تفصیلی علم قیامت کا کسی پہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جس کے پاس ہے علم قیامت کا۔ میں نے 3 حوالے دیے ہیں، اب ان کو ذرا ترتیب کے ساتھ دیکھ لو۔ نکالو پارہ نمبر 17 سورۃ حج۔ نمبر کیا ہوتا ہے؟ 300 صفحہ 300 پہلا صفحہ 300 کی
دکھا دو ذرا پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان آخری آیت. صفحہ 374. بیٹھو جلدی جلدی صفحہ نمبر نکالا کرو. صفحہ 374 نیچے سے چوتھی سطر. ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ وہ ذات ہے اسی کے پاس ہے علم قیامت کا. اب تیسرا حوالہ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 صفحہ 158 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي. تو قرآن کریم میں جہاں جہاں قیامت کے تفصیلی بیانات ہیں اس کا خلاصہ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں اشارہ کیا. مالک یوم الدین. چوتھا مضمون قرآن کریم میں احکام کا چلتا ہے. نماز کا حکم، روزے کا حکم، حدود قصاص کا حکم، یتیموں کے مال کی پاسداری کا حکم، وراثت کی تقسیم. ان سارے جو اللہ نے احکامات تفصیلاً ذکر کیے ان کا خلاصہ ایاک نعبد اس میں سارا خلاصہ ہے. اور پانچواں مضمون چلتا ہے قرآن کریم میں ماننے والوں کے حالات. جن لوگوں نے مانا اللہ کے حکموں کو، صراط الذین انعمت علیہم، رسالت کا بھی بیان ہے اور ماننے والوں کا بھی اللہ نے بیان کیا. اور چھٹا عنوان قرآن کریم میں چلتا ہے نہ ماننے والوں کے حالات. ان کو اللہ نے آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ذکر کیا. میں نے ایک انداز بتلایا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. قرآن حکیم کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور اس ملک میں بھی ان کا بہت بڑا احسان ہے. ایک ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی طرز نے، جن کے انداز نے قرآن حکیم کے فہم میں اس صدی میں جتنا کام انہوں نے کیا پوری دنیا میں قرآن کی اشاعت میں اس درجے پہ کوئی بھی نہیں پہنچ پایا. اور آج بھی پورے ملک میں بلکہ بیرون ملک سعودیہ میں اور بعض یورپی ممالک میں بھی قرآن حکیم کے تراجم اور تفسیر کی جو کلاسیں لگ رہی ہیں وہ سب اسی فکر کے دائی لوگوں کی محنت اور کاوش ہے. جو فکر مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی، یہ سند کے لحاظ سے میرے دادا استاد ہیں. اور ایک اور بھی نسبت ہے کہ ان کو جس خطے میں اللہ نے پیدا کیا وہ ہمارا آبائی خطہ ہے، ضلع میاں والی.
اور پھر مولانا الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اس فہم کو لے کے کما حق آگے اس امانت کو پھیلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان میں بڑے اہم ترین نام حضرت مولانا شیخ محمد طاہر پنپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی فکر آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور میرے استاد تفسیر کے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنے مشکل ترین دور میں ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں تک اللہ کے قرآن کا فہم اور قرآن کا فہم من حیث القرآن، یہ لفظ میرا بیٹیوں ذہن میں رہنا چاہیے، بعض لوگوں نے قرآن حکیم کا فہم منتقل کیا لیکن باعتبار تاریخ کے، بعض لوگوں نے فہم منتقل کیا باعتبار واقعات اور حکایات کے، بعض لوگوں نے منتقل کیا باعتبار اعمال کے، بعض لوگوں نے قرآن کریم کا فہم منتقل کیا اپنے انداز حکمرانی میں، لیکن حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگردوں میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے جو فکر منتقل کی وہ فہم قرآن من حیث القرآن، فہم قرآن من حیث القرآن، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے یہ اپنا کلام اپنے نبی پہ اتار کر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں تک بھیجا کیوں ہے۔ قرآن کریم کا فہم من حیث القرآن اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پہ، اور اللہ ان کے اس فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ وہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اتارا ہے، کہ جتنا جہان ہمیں نظر آ رہا ہے یا جتنا جہان ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر اس کے تذکرے کانوں سے سنتے ہیں، یا جتنا جہان نہ ہمیں نظر آتا ہے نہ ہمارے کانوں میں اس کے تذکرے ہیں، دماغ میں کبھی کبھی تخیلات آیا کرتے ہیں، یہ جتنا بھی جہان ہے یہ سارا جہان اللہ نے بنایا ہے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ آج تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ جہان اللہ نے حضرت علی کے لیے بنایا رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا یہ جہان اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے بنایا، کسی نے رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے کوئی نسبت، کسی نے کوئی نسبت، تو کسی نے ایک روایت موضوع گھڑ کے پیش کر دی کہ یہ جہان اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، حالانکہ یہ نظریہ قرآن کے صریحاً خلاف ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے صرف حق کے لیے یہ زمین و آسمان اور جتنا جہان ہے نظام ہے یہ سارا بنایا ہے۔ جب اللہ نے یہ سارا نظام اپنی پہچان کے لیے بنایا تو اس جہان میں رہنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی ذات کی پہچان کرانے کے لیے اپنا آخری پیغمبر رحمت للعالمین بھیجا، اور اس کے قلب اطہر میں قرآن کریم کو اتار کے اپنی پہچان اور معرفت کرائی۔ وہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن حکیم کے 4 حصے ہیں اور چاروں حصوں میں رب کی پہچان ہوتی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ چاروں حصے لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔
لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ نے پہچان کرائی کہ خالق تمہارا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، میرے بغیر تمہارا خالق کوئی نہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ نے بتلایا کہ تمہارا پالنہار بھی میں ہوں، پالنے والا بھی میں ہی ہوں، میرے بغیر تمہارا پالنے والا کوئی نہیں۔ تیسرے حصے میں اللہ نے بتلایا کہ تمہارے کاموں میں برکتیں دینا یہ میرا کام ہے، میرے علاوہ برکات دہندہ بھی کوئی نہیں۔ اور چوتھے حصے میں اللہ نے بتلایا قیامت کے دن اختیارات کا مالک، قیامت کے دن میں بھی میں ہی، میرے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے چار اہم ترین پہچان کے مسئلے ذکر کیے اور چاروں کے لیے اللہ نے چار حصے بنائے، اور ہر حصے کی ابتدا کس سے ہوئی؟ لفظ الحمدللہ سے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لو حوالے۔ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ جو الحمدللہ رب العالمین سے حصہ شروع ہو رہا ہے، یہ چلے گا سورۃ مائدہ تک۔ آگے ہے سورۃ انعام، نکالو سورۃ انعام۔ صفحہ 2 سے لے کر صفحہ 116 تک یہ پہلا حصہ ہے۔ اب صفحہ 116 سے شروع ہو رہا ہے سورۃ انعام سے۔ ذرا دیکھو کہ شروع کیا الفاظ ہیں؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور یہ حصہ چلتا ہے سورۃ بنی اسرائیل تک۔ نکالو صفحہ 265۔ سورۃ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے، آگے سورۃ کہف شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ کہف کی ابتدا کی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ لفظ الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ سورۃ احزاب تک، صفحہ 386۔ صفحہ 386۔ سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے، یہ چوتھا آخری حصہ ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جہاں سے لے کر سورۃ الناس تک یہ چوتھا حصہ ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اسی سورۃ سبا پہ نظر رکھو۔ سورۃ سبا سے آگے سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ فاطر صفحہ 392 پہ، صفحہ 392 پہ سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورۃ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ گویا سورۃ سبا اور سورۃ فاطر آخری جو حصہ ہے، اس میں دو اہم ترین عنوان چلتے ہیں۔ ایک سارے اللہ ہی کی ذات ہے، اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب یہ اختیارات کا مالک اللہ ہے تو پھر بندے کو حق بنتا ہے بندے کا کہ وہ اسی کی پوجا کرے، اسی کی پرستش کرے، اسی کی عبادت کرے جو اختیارات کا مالک ہے۔
کیونکہ سورت فاتر میں یہ مسئلہ بیان ہوا، اس لیے دونوں سورتوں کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ لفظ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ چلو جی تھوڑا سا ترجمے پہ غور کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے، اور عموماً معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اس پہ چونکہ کئی سوالات ہوتے ہیں، ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو بیٹا باپ کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ باپ اپنی اولاد کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ مرید اپنے پیر کی تعریف کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد کی تعریف کرتے ہیں، دوست اپنے دوستوں کی تعریف کرتے ہیں، اور مرید اپنے مرشد کی تعریف کرتے ہیں، امتی اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور حق بھی ہے تعریف کرنے کا۔ شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں، حق بھی ہے تعریف کرنے کا۔ تو پھر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیسے ہو گئی، جبکہ یہ بھی تعریفیں کرنے والے تعریفیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ شریکوں سے پاک ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ باپ کی جو تعریف ہو رہی ہے، یہ تعریف کے قابل باپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ استاد کی جو تعریف ہو رہی ہے تو استاد کو تعریف کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ مرید اپنے مرشد کی جو تعریف کر رہا ہے تو مرشد کو تعریف کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو حقیقت میں یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں، یہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ان کو تعریف کے قابل بنایا۔ لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ معنی وہ کیا جائے کہ جس میں اعتراض کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ باپ کی تعریف ہو رہی ہے باعتبار باپ ہونے کے، استاد کی تعریف ہو رہی ہے باعتبار استاد ہونے کے، اور مرشد کی تعریف ہو رہی ہے باعتبار مرشد ہونے کے، نبی کی تعریف ہو رہی ہے باعتبار نبی ہونے کے، اور جو اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ میں، وہ اللہ کی تعریف ہے باعتبار اللہ کے معبود ہونے میں، مسجود ہونے میں، الہ ہونے میں، مشکل کشا ہونے میں، حاجت روا ہونے میں، بگڑی بنانے والا ہونے میں، اولاد صحت رزق دینے والا ہونے میں۔ چونکہ یہ ساری صفتیں اللہ ہی کے ہیں، لہذا ان صفتوں میں تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس کے بغیر کسی اور کی یہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ اور ان ساری باتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو معنی بنتا ہے کارسازی، کام بنانا۔ صحت مل رہی ہے، کام بن گیا، اولاد مل رہی ہے، ضرورت پوری ہو گئی، رزق مل رہا ہے، کام پورا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ معنی کر رہے ہیں الحمدللہ تمام صفات کارسازی۔ معنی سمجھ آ گیا؟ تمام صفات کارسازی، بگڑی بنانے والی صفتیں اللہ ہی کی ہیں، کام بنانے والی صفتیں اللہ ہی کی ہیں، اور ان صفتوں میں نہ کوئی اللہ کا نبی شریک، نہ کوئی اللہ کا ولی شریک، نہ کوئی جن فرشتہ شریک۔ الحمدللہ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ، بولو ذرا، اللہ بھر جانا چاہیے، اس لیے کہ اسی نے یہ زبان دی ہے اپنی تعریف کے لیے۔ اللہ، اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو تمام کمالات کا مجموعہ ہے، جو ایسی ذات ہے جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری
کیا، وہ صفت ہے میرے اللہ کی خالق ہونا، میرے اللہ کی صفت ہے خالق ہونا۔ تو لفظ اللہ میں اللہ کا جو ذاتی نام ہے سارے کمالات کا مجامع ہے، اس میں اللہ کی صفت مشہورہ الخالق پیدا کرنے والا، یہ اس میں وصف مشہورہ مستتر ہے۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا۔ اب الحمدللہ میں قرآن کریم کا ایک پورا حصہ کہ ساری کائنات کا خالق اللہ الحمدللہ میں آ گیا، اور دوسرا عنوان کیا تھا؟ ساری کائنات کا پالنے والا اللہ، رب العالمین، رب العالمین، وہ پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا۔ جسمانی اعتبار سے بھی وہی رب ہے، پالتا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی پالنے والا وہی ہے۔ جسم پلتا ہے ظاہری غذاؤں سے، سمجھو ذرا، جسم پلتا ہے ظاہری غذاؤں سے، جن ظاہری غذاؤں سے جسم انسانی پلتا ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ زمین سے، اور زمین سے نکالنے والا ان غذاؤں کا کون ہے؟ اللہ، جسمانی اعتبار سے۔ اور روحانی غذا ہے جس سے انسان کی روح پلتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، وہ قرآن حکیم ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے نبی کے پاکیزہ طریقے ہیں، عبادات ہیں۔ اور یہ احکام کہاں سے آئے؟ وحی کے ذریعے۔ تو روحانی پرورش کا انتظام کرنے والا بھی اللہ، جسمانی پرورش کرنے کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے۔ کتنا بڑا مہربان کہ اپنوں کو بھی پالتا ہے، بیگانوں کو بھی پالتا ہے، جو مانتے ہیں ان پہ بھی رحم کرتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان پہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور یہ رحمت میرے اللہ کی رحمت عامہ ہے۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، پانی کا نظام، ہوا کا نظام، یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ الرحیم، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ کتنی بڑی مہربانی کہ اسی کی مہربانی سے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ گویا ایمان والوں پہ خصوصی رحمت کرنے والا، رحمت خاصہ، رحمت خاصہ۔ تو رحمان ہوا دنیا کے اعتبار سے، رحیم ہوا آخرت کے اعتبار سے۔ رحمان رحمت عامہ، رحیم رحمت خاصہ، جو اہل ایمان کو ملتی ہے۔ دوسرا معنی کرنے لگا الرحمن الرحیم، وہ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ اس کی رحمتیں کثیر ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ انسان بھی کبھی کبھی طرف کھا جاتا ہے، کہنے والے کہہ دیتے ہیں اس نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی تھی، بڑا ترس کھایا، میرا کام کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ اس نے ترس کھایا، 2 بار ترس کھایا، جب تیسری چوتھی بار معاملہ ہوا تو اس نے اندر سے دروازہ کنڈی لگا، بس ایک 2-3 دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی کو ٹھیکا چکے، لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کتنا مہربان ہے کہ جو کبھی بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یہ ہے رحیم، اللہ کی وہ مہربانی
دعا قبول ہو گئی، رحمت ہو گئی، اور نتیجہ سامنے نہ آئے تو پھر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں معاملہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ مایوس نہیں کرتا۔ کبھی کبھی دعا کو یوں قبول کرتا ہے کہ اس کا اثر جیسے مانگنے والے نے چیز مانگی ایسے ہی اس کو چیز مل گئی ایک۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آ رہی ہوتی ہے بڑی تکلیف، بڑی مشقت، بڑا مشکل کام آ رہا، مرحلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس نے مانگا اللہ سے، جو چیز اس نے مانگی اللہ نے اس کے بدلے میں تکلیف ہٹا، جو تکلیف آ رہی ہے قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے اللہ اسے محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مانگا لڑکپن میں، اثر جا کے ظاہر ہوا بڑھاپے میں، اور جب اثر ظاہر ہوا تو یہ کہنے لگ جاتا ہے بڑا عرصہ پہلے میں نے یہ چیز مانگی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو سمجھا تھا کہ میری قبول ہی نہیں، لیکن اب وہ اثر مجھے سامنے آ رہا ہے۔ کیا کر دیا تھا؟ اللہ نے محفوظ کر دیا، اثر ظاہر کیا جا کے بڑھاپے میں۔ قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ قبول۔ اور کبھی اللہ یوں کرتے ہیں کہ ظاہر سامنے نتیجہ نہیں آیا، تکلیف جو آ رہی تھی وہ بھی نہ ہٹی، زندگی کے کسی موڑ پہ بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، موت آ گئی۔ دن قیامت کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ کریم فرمائیں گے کہ اس بندے کی وہ دعا ذرا دیکھیے، دعا جو ہی آئے گی تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مانگا تھا، اس کا اثر تو نے دنیا میں نہیں دیکھا، آج اس کا اثر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ تو قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ معلوم ہوا کہ اللہ کسی حال میں بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی وقتی طور پہ ہمیں اس کا اثر سامنے نظر نہ آیا، یا اس جیسا نظر نہ آیا، یا لیٹ نظر آیا، تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مانگا تو بڑا ہے مگر قبول نہیں ہوا۔ اگر ایماندار ہے، بشرطے عقیدہ توحید والا ہے، عامل بالقرآن ہے، اور پھر اس نے مانگا، چاہے وہ اثر سامنے نظر نہیں بھی آیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہتا۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ جو مالک ہے دن قیامت کا، بدلے کے دن کا، لفظ آیا ہے الدین، مالک بمانے حاکم، یعنی قیامت کے دن اسی کا حکم چلے گا، اس کے بغیر کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، رب سلم نفسی، رب سلم نفسی، رب سلم نفسی، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب مرحلہ آئے گا تو ساری انسانیت ابتدا سے لے کر انتہا تک، حضرت آدم سے لے کر آخری دن تک، دنیا کے نقشے کے آخری دن تک ساری انسانیت پریشان ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور جا کے کہے گی کہ آدم جی تو ہمارا باپ ہے، اپنے رب سے کہو کہ حساب کتاب شروع کرے، جہاں ٹھہرا نہیں جاتا، بڑا مشکل مرحلہ ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ اللہ کے دروازے پہ کچھ کہہ سکوں، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا تھا، اللہ نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دے دیں گے لست لہا، اگر میرے اللہ نے مجھ سے یہ
کہ میں نے جو تجھے کہا تھا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے حق میں میرے ساتھ بات نہیں کرنی، اور میں نے اپنے بیٹے کے معاملے میں عرض کر دی تھی اے میرے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل سے ہے، اور میرا بیٹا تو ظالم تھا اس لیے کہ وہ مشرک تھا، اور مشرک بڑا ظالم ہوتا ہے، مشرک بڑا ظالم ہوتا ہے۔ جتنے ظلم کرنے والے طبقات ہیں سب سے بڑا ظالم مشرک ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ تو مشرک بڑا ظالم ہے، میرے اللہ نے مجھے منع کیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا کہ نبنی من آلی، آج اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے میرے پاس جب پہنچیں گے تو میں بھی براہ راست اللہ کے دربار میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا، بلکہ اخر ساجدا للہ، میں اللہ کے دروازے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ کتنا لمبا سجدہ کروں گا آج اگر مجھ سے پوچھو تو میں نہیں بتلا سکتا کہ میرا سجدہ کتنا لمبا ہوگا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، کئی دنوں پہ محیط ہوگا، کئی دنوں پہ محیط ہوگا۔ اور ذرا تصور کرو کہ دن کی قیامت کا کئی دنوں پہ محیط ہوگا، اور پھر میرا اللہ مجھے کلمات میرے دل میں القاء کرے گا، مانگی جانے والی دعائیں مجھے القاء کرے گا، میں اللہ سے وہ القاء شدہ دعائیں اور کلمات اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ بڑی مدت کے بعد، بڑے لمبے عرصے کے بعد اللہ کریم فرمائیں گے ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سال تعطیٰ، مانگیے دیے جاؤ گے، وشفع تشفع، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس دن حکم کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی براہ راست کچھ کہنے کی سکت اور ہمت نہیں رکھوں گا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کے پھر اللہ مجھے میرے دل میں دعائیں ڈالے گا، اور ایسا اللہ کرتا رہا اور ہوتا بھی رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس سمجھ آئی کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات بھی کیے تھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ جو ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا ہے، حضرت آدم نے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے لی تھی، اور اللہ نے القاء کی تھی، انہیں یہ کلمات بتلائے تھے۔ اور آج تو شریف اللہ یہ کہتا ہے، کبھی حوالہ دیتا ہے اپنے کسی بزرگ کا، کبھی حوالہ دیتا ہے پانچ اگست کا، پانچ پاک کا، کبھی حوالہ دیتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی حوالہ دیتا ہے عرش کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے کلمے کا۔ رب کا قرآن کہتا ہے حوالہ دو تو میرا دو، حوالہ دو تو میرا حوالہ دو۔ اور رب کے قرآن کا حوالہ کیا ہے کہ حضرت آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خیر بہرحال کل اس پہ کچھ بات عرض کر چکا ہوں۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ لفظ دین آیا ہے، یوم الدین، جب دین سے پہلے یوم کا لفظ آ جائے، یہ بات ذرا طلبا اچھی طرح ذہن میں نشی کر دو، بیٹیوں اچھی طرح ذہن نشی کر دو۔ جب دین سے پہلے یوم کا لفظ آ جائے، ویسے جو لفظ دین ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے کفار کرنا،
حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اسی کی پکار. تو دین کا معنی کیا بنا؟ پکار، پکارنا. اور ایک معنی ہوتا ہے دین کا عبادت. دین کا معنی عبادت. جیسے اللہ کریم نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. فاعبد اللہ، بس عبادت کیجیے اللہ ہی کی اس حال میں کہ مخلصا خالص ہو لہ الدین، اس کے لیے دین بمانے عبادت. دین بمانے پہلا معنی کیا بتایا؟ دین بمانے پکار. دوسرا معنی بتایا دین بمانے عبادت. تیسرا معنی دین بمانے شریعت. دین بمانے شریعت، مذہب. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے مذہب، دین. اور وہ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ دین یعنی مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ باطل ہیں. حق اور سچ مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے. تو کتنے معنی ہو گئے؟ جی، دین بمانے پکار، دین بمانے عبادت، دین بمانے مذہب شریعت اسلام. اور ایک معنی ہے دین کا جزا، قیامت. جیسے یہاں ہے مالک یوم الدین. تو جب دین کے لفظ کے ساتھ یوم کا لفظ آ جائے وہاں معنی متعین ہو جاتا ہے. کون سا معنی؟ قیامت والا، مالک یوم الدین. اب یہاں نہ عبادت والا معنی ہوگا، نہ پکار والا معنی ہوگا، نہ مذہب شریعت والا معنی ہوگا، بلکہ قیامت والا معنی ہوگا. مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا. ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے رہیں گے. ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. طلبہ نعبد، عبد یعبد، بات چلتا ہے عبادت کا معنی. اور نعبد فعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل مضارع جمع متکلم، فعل مضارع جمع متکلم. یعبد، تعبد، اعبد، نعبد جمع متکلم. اور مضارع فعل میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال، زمانہ استقبال، موجودہ زمانہ بھی اور آنے والا زمانہ بھی. اب ان باتوں کے نتیجے میں مانا کرو. ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے. استعان یستعین، یستعین تستعین، استعین نستعین. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت نام ہے عاجزی کا. اور کیسی عاجزی؟ علماء نے لکھا ہے غایت التذلل. غایت التذلل. بیٹیوں جی لفظ نوٹ کر لو. غایت التذلل انتہا درجے کی ذلت پیش کرنا. انتہا درجے کی ذلت پیش کرنا، عاجزی پیش کرنا. جس کے سامنے عاجزی انتہا درجے کی پیش کی جا رہی ہے وہ اس کا معبود ہے اور یہ اس کا عابد ہے. وہ اس کا معبود ہے، یہ اس کا عابد ہے. لیکن کمال ہے میرے شیخ کا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ معنی اگر انتہا درجے کی عاجزی کو ہی عبادت کہا جائے، سمجھو ذرا، انتہا درجے کی عاجزی کو اگر عبادت کہا جائے تو یہ معنی سجدے میں تو سمجھ آتا ہے کہ سجدے میں کیا ہوتی ہے؟ عاجزی. اور انتہا درجے کی عاجزی ہوتی ہے بندے آپس میں رولا ہو گئے، ناراضگی ہو، ان کو منوایا جا رہا ہو اور وہ نہ مان رہے ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سر کی پگڑی اتار دی، سر کا رومال اتار دیا، سر کی ٹوپی اتار دی، اس کے منہ میں رکھ دی. یار حد ہو گئی. اب تو سر کا اعلیٰ چیز جو ہے وہ بھی تیرے قدموں میں رکھ دی ہے. اب اس کو مانے سوا، راضی ہوئے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنی عاجزی کی کیا کر دی؟ انتہا. تو سجدے میں وہ انتہا درجے کی عاجزی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ عبادت بنتی ہے. لیکن حج کیا ہے؟ عبادت. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. اب حج میں جب بندہ طواف شروع کرتا ہے تو پہلے جو 3 چکر کاٹتا ہے بندہ بھی ننگا کر دو، اکڑ کے چلو. یہ تو اکڑ کے چل رہا ہے. سجدے میں تو انتہا درجے کی عاجزی ہوئی، یہاں تو اکڑ کے چل رہا ہے. جبکہ طواف عبادت ہے اور طواف میں اکڑ کے چلنا یہ بھی عبادت ہے. طواف میں اکڑ کے چلنا عبادت ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو انتہا درجے کی عاجزی والا معنی ہے یہ فٹ معنی نہیں ہے. ایسے ہی کہ اللہ کے سامنے بندے کو انتہا درجے کا عاجز ہونا چاہیے.
پختگی کے ساتھ جب وہ اکڑے گا تو عبادت بنے گی، جھکے گا عبادت بنے گی، مال فرمان کرے گا عبادت بنے گی، جانور کو ذبح کرے گا عبادت بنے گی، کپڑے اتار کے 2 چادریں پہنے گا عبادت بنے گی، قیمتی جوتا اتار کے چپل پہنے گا عبادت بنے گی، سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا عبادت بنے گی۔ اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا ویسے نہیں رہ رہا، نہ ابے کی بات مان کے، نہ استاد کی بات مان کے، نہ مرشد کی بات مان کے، میں اس لیے سارا دن کھا پی نہیں رہا کہ میرے اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، تو کیا بن گیا روزہ؟ اب خلاصہ کرا کہ عبادت کے لیے جس کی عبادت کی جائے اسے اپنا معبود مانا جائے، اس میں 2 چیزیں ماننا انتہائی ضروری ہے، ایک اس کے علم کا اقرار، دوسرا اس کی قدرت کا اقرار۔ اب ہم نے اللہ کو اپنا معبود مانا تو اللہ کی یہ جو 2 صفتیں ہیں یہ پیش نظر رہے کہ اللہ عالم لکل شیء، اللہ عالم لکل شیء، اللہ ہر چیز کا جاننے والا۔ بیٹا عبارت لکھ لینا، العالم لکل شیء، العالم لکل شیء۔ دوسری چیز القادر علی کل شیء، القادر علی کل شیء، العالم لکل شیء، القادر علی کل شیء۔ ہر چیز پہ اس کی قدرت بھی ہے، اس کا اختیار بھی ہے۔ جب یہ 2 نظریے پختہ ہو جائیں تو پھر جس کی
ہدایت دے ہمیں، چلا تو ہمیں صراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، پگڈنڈی راہ، مستقیم سیدھا، مستقیم وہ راہ ہوتا ہے جس میں اعوجاج نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو جہاں جو اللہ سے التجا کی جا رہی ہے سورۃ فاتحہ میں، تو دکھانے والا معنی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا تو ہم کلاس میں آئے نا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا تو ہم مسجد میں آئے نا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا تو ہم نے قرآن کریم کی طرف اپنا رخ کیا نا۔ راستہ دکھانا نہیں، راستے پہ چلانا۔ ایک آدمی نے راستہ پوچھا کہ میں مین سڑک پہ جانا چاہتا ہوں، وہ راستہ کون سا جاتا ہے؟ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اسے کہتے ہیں بھائی باہر نکلنا، آگے گلی ٹرن ہوگی، آپ گلی ٹرن کرنا، آگے جو روڈ ہے سیدھا روڈ اوپر کو کر لینا اور آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اسے راستہ دکھا دیا، رہنمائی کر دیا، بدلا۔ ایک ہے کہ آپ نے یہ کیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تیرے پاس گاڑی ہے، موٹر بائک ہے، یا میں خود بھی جا رہا ہوں، انگلی پکڑی اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلا گیا، اینڈ تک پہنچا دیا۔ یہ ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ دعا یہ مانگی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، یعنی ایسے چلا کہ مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک تو آگے رہنمائی ہو رہی ہے تفسیر کے ذریعے، اور قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، تو اللہ کے نبیوں کے باتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کو معبود ماننا، اللہ کو معبود ماننا، معبود جاننا، معبود ماننا، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انِعْبُدُونِی، آگے کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، انِعْبُدُونِی، کہ تم عبادت کرنا میری ہی، ھذا صراط مستقیم۔ اللہ کی عبادت کو کیا کہا گیا؟ صراط مستقیم۔ اللہ کی عبادت کو کیا کہا گیا؟ صراط مستقیم۔ دوسرا حوالہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب اللہ کی معرفت کروائی، پہچان کرائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا فاعبدوہ، عبادت کرو تو اس ہی کی کرو، ھذا صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم نام ہے اللہ کو رب مان کے چلنے کا، صراط مستقیم نام ہے اللہ کو رب مان کے چلنے کا۔ گویا عقیدہ توحید صراط مستقیم ہے۔ پہلے کیا حوالہ دیا؟ سورۃ یاسین والا، اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے۔ اب دوسرے حوالے سے کیا سمجھے ہو؟ کہ اللہ کی توحید کا اقرار صراط مستقیم ہے، اور جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، جیسے حق کا اقرار کرنے کا، وہ کہتا پھرے گا کہ میں بھی صراط مستقیم پہ ہوں، اللہ کے ہاں وہ صراط مستقیم پہ نہیں۔
انصاف کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنا، یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اب ان کو بتلا دو کہ ان ھذا صراطی مستقیما، ان ھذا صراطی مستقیما، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ شرک سے بچنا، گناہ سے بچنا، نیکی کے کاموں میں مشغول رہنا، عدل و انصاف کرنا، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی انصاف کرنا، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ تین معنی بتلائے ہیں میں نے، اب ذرا ان تینوں کے حوالے دیکھ کے نوٹ کر لو۔ سورۃ یاسین پارہ نمبر 23۔ صفحہ 401، صفحہ 401 سورۃ یاسین اور آیت نمبر 61، آیت نمبر 61، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صفحہ نوٹ ہو گیا جی؟ اب دوسرا حوالہ ہے۔ پہلے ذرا سورۃ مریم 16واں پارہ صفحہ 278، آیت نمبر ہے 36، آیت نمبر 36، صفحہ 278 سورۃ مریم آیت نمبر 36، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تیسرا حوالہ نکالو جی، سورۃ انعام صفحہ 135، صفحہ 135، آیت نمبر ہے 153، آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ ذرا اس سے پہلے 10 احکام ہیں، ان پہ ذرا غور کیجیے۔ پچھلے صفحے کی نیچے سے 5ویں سطر پہ غور کرو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں وہ چیزیں جن کو اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے۔ نمبر 1، لا تشرکوا باللہ شیئا۔ نمبر 2، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو قتل نہ کرو، اور دونوں کے درمیان میں آ گیا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کا کہا مانو۔ نمبر 4، لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 5، لا تقتلوا النفس، کسی کو قتل نہ کرو۔ نمبر 6، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 7، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ماپ تول انصاف سے کرو۔ نمبر 8، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بولو تو انصاف کے ساتھ بولو۔ نمبر 9، بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ جو احکامات ہیں کچھ کرنے کے
بچنے کے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، معقول انصاف سے کرنا ہے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، بولتے وقت انصاف کرنا ہے، یہ کرنے کے کام ہیں، اور کچھ نہ کرنے کے، شرک نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اولاد کو قتل نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، کچھ بچنے کے کچھ کرنے کے، ان سارے کاموں کے مجموعے کے بیان کے بعد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم، فاتبعوہ، اس کے پیروی کرو، چلو، یعنی ان حکموں کو مانو، چلو جی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ چلو آیت کو سمجھنے سے پہلے ذرا سردن للباب ایک بات سمجھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب شرک سے منع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعو، نہ پکارو اللہ کے ساتھ ان کو الذین، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کہیں اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے عاجز ہیں، جیسے تم عاجز ہیں ایسے وہ بھی عاجز، لہذا انہیں نہ پکارو، پکارو اللہ ہی کو۔ الذین کا لفظ آتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دونه من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے یطلبهم الذباب شیئا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، چھین کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے واپس لے سکتے نہیں، چھڑا سکتے نہیں، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، جو چھین کے لے گئی مکھی وہ بھی کمزور، اور جو چیز اس سے واپس لے نہیں سکتا یہ بھی کمزور۔ الذین کا لفظ آیا ہے اور کہا کیا جاتا ہے کہ الذین سے مراد بتیں، الذین سے مراد بتیں، مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ حوالہ ذرا دیکھو، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14۔ صفحہ 159، 159، اوپر سے 5ویں سطر، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، اور کہتے کیا ہے
कुत्तों रगड़ा अल्लाह पाक ने निकाल दिया है आयत के अंदर ही, लेकिन नहीं समझे। फिर भी अल्लाह ने फरमाया अच्छा फदऊहो, उनको पुकारो, फलयस्तजीबू लकुम, चाहिए कि वो तुम्हारी बात का जवाब दें। इन कुंतुम सादिकीन, इन कानू सादिकीन नहीं कहा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। अल्लाह ये बताओ जो मर गए, दफन हो गए या उनके मुजस्मे बना दिए गए, तुम चल के जाते हो मजार शरीफ पे, कभी मजार वाला बुजुर्ग भी चल के आया? अलहुम अर्जुनुन यमशून बिहा, क्या उनके पांव हैं जिनसे वो चले? अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा, तुम हाथों से बकरा पकड़ के लेके गए, क्या उनके हाथ ऐसे हैं जो बकरे की रस्सी पकड़ सके? तो कैसे क्या है बात? जाओ, ये कुत्तों की आयतें, ये आयतें किनके मुतालिक हैं? कुत्तों के मुतालिक हैं। और हमें ये कहते हैं कि ये जो इशाअत तौहीद वाले हैं ना, ये कुत्तों की आयतें बुजुर्गों पे फिट करते हैं, और ये बड़े गुस्ताख हैं बुजुर्गों। जरा दूसरा हवाला देख लो, फिर बहस करते हैं। पारा नंबर 17 आखिरी रुकू, 17वां पारे का आखिरी रुकू का ये सिर्फ दो मकामात दिखा रहा हूं जहां वो कहते हैं कि अल्लाह दीना से मुराद जहां भी कुरान करीम में आया वहां मुराद खुद है। तीसरी सतर सफा 308, सफा 308 तीसरी सतर सूरत हज है और आयत नंबर है 73। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु, ऐ इंसान बयान की गई मिसाल, फस्तमिऊ लहु, अच्छी तरह कान लगा के सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो हस्तियां, वो बुजुर्ग जिनको तुम पुकारा करते हो अल्लाह के सिवा, नहीं यख्लुक़ू ज़ुबाबा, हरगिज़ नहीं बना सकते वो मक्खी, वलौ इज्तमऊ लहु, चाहे वो सारे जमा क्यों ना हो जाएं, फर्ज करो कि वो सारे इकट्ठे ही हो जाएं, फिर भी वो मक्खी बना सकते नहीं। पहली बात तो ये है कि उनका इकट्ठा होना मुहाल है, उनका इकट्ठा होना मुहाल है। कोई हजारों साल पहले मौत हो गए, किसी को 500 साल हो गए, किसी को सैकड़ों साल हो गए, कैसे इकट्ठे हो? लो इज्तमऊ लहु, लेकिन फर्ज करो अगर इकट्ठे हो भी जाएं, वही यसलुबहुम ज़ुबाबु शैआ, अगर छीन के ले जाए उसे मक्खी कुछ, ला यस्तनफिज़ूहु मिन्हु, इनमें तो इतनी भी ताकत नहीं कि वो छीनी हुई चीज को वापस ले सकें। ला यस्तनफिज़ूहु मिन्हु, ला यस्तनफिज़ूहु। और इस्तिनफाज़ वहां बोला जाता है जहां पहले पता है ना, जोर मारता है, पीछे भागता है, भागता है, भागता है, छुड़ाने के लिए अपनी चीज ना पहुंच सके तो फिर गालियां करता है, मिन्नतें करेगा, मेहरबानी कर यार दे जा मेरी चीज, और मुझसे नहीं भागा जाता यार, रुक जा मेरी चीज मेरे हवाले कर दो, मेहरबानी कर। अब ये दूसरा तरीका अल्लाह फरमाते हैं ला यस्तनफिज़ूहु, ना खुद उससे छीनी हुई चीज को ले सकते हैं, ना उनकी मिन्नत मुथाजी करके भी ले सकते हैं। मक्खी चीज लेके चली गई, अब मक्खी के सामने कोई हाथ मांग के खड़ा हो जाए, अल्लाह जना ही वो मिठाई मेरी है जरा वापस कर, ला यस्तनफिज़ूहु, होने मनने की बात। एक नुक्ता मेरी जमात के और बुजुर्ग ने बड़ा अजीब बतलाया, मुझे तो हवाला नहीं मिला, इल्मुल हयवान से उन्होंने हवाला पेश किया था। अल्लाह की जो मखलूक़ात है ना, इसमें मक्खी वो मखलूक है कि इसके जो सूंड है ना, सूंड, इस सूंड में अल्लाह ने एक मादा रखा हुआ है कि जो ही वो सूंड यानी जुबान किसी चीज पे रखती है ना, वो चीज महजूर हो जाती है। इतनी हिद्दत है इसके लुआब में, वो चीज
ان لوگوں کا، راستہ ان کا، الذین جن پہ انعمت علیہم تو نے انعام کیا. کن پہ انعام کیا؟ 4 طبقے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا. پہلا طبقہ نبیوں والا، اور اس وقت نے الذین خود کہہ کے نبیوں کی توہین کی ہے یا ادب کیا ہے؟ توہین کی. دوسرا طبقہ صدیقین کا، سچے لوگوں کا. تیسرا طبقہ ہے اللہ کی راہ میں شہادت کا، اعزاز پانے والوں کا، والشہداء. اور چوتھا طبقہ ہے صالحین کا، نیکوکار لوگوں کا، جن کی راہ پہ چلنے کی اللہ سے التجا کی جا رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا. کتنے طبقے؟ 4. کتنے طبقے؟ 4. انبیاء 1، صدیقین 2، شہداء 3، صالحین 4. یہ 4 طبقے. اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیے. اور میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے شیوخ کا یہی کمال تھا کہ قرآن کو بیان کرتے ہیں من حیث القرآن، قرآن کو سمجھا ہے من حیث القرآن. نکالو ذرا پارہ نمبر 5. آیت نمبر 69 سورۃ النساء. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حکموں کو بھی مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی مانا، فَأُولَٰئِكَ بس یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں. مَعَ الَّذِينَ یہ ان مقدر والوں کے ساتھ ہوں گے. کون؟ انعم اللہ علیہم جن پہ اللہ نے انعام کیا. الذین انعم اللہ علیہم بت ہے یا نیکوکار ہیں؟ نیکوکار ہے. انعم اللہ علیہم جن پہ اللہ نے انعام کیا. من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین صدیقوں سے، والشہداء شہیدوں سے، والصالحین اور نیکوکاروں سے. آگے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. یہ رفاقت اچھی رفاقت ہے، یہ سنگت اچھی سنگت ہے، اور ان کے ساتھ لگا ہوا تعلق اچھا تعلق ہوتا ہے. اور جس نے اپنا تعلق ساری دنیا کے ساتھ جوڑا لیکن ان 4 طبقات میں سے اپنا تعلق توڑا، وہ بدقسمت ہے انسان، بد نصیب ہے انسان. اور جس کو ان کا تعلق مل گیا وہ اکڑتا نہ پھرے، ٹیکے نہ مارتا پھرے. فرمایا عاجز بن کے کہے ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم نہ اس سے ہوا ان پہ. یہ جو 4 طبقات ہیں نا، اللہ تو ان پہ کبھی غصے بھی نہیں ہوا، کبھی ناراض بھی نہیں ہوا. ان پہ تو راضی ہے، خوش ہے ان پہ. اور اتنا خوش ہے کہ ان کو تو نے معیار بنا دیا. غیر المغضوب علیہم نہیں اس سے ہوا ان پہ، ولا الضالین اور نہ ہی یہ گمراہ ہوئے. مغضوب جن پہ اللہ
नसरानियों का तबका, क्यों उन पे गजब हुआ, क्यों वो गुमराह हुए? अकीदा भी गलत, अमल भी गलत, अकीदा भी गलत, अमल भी गलत। अकीदे में शिर्क है और अमल में अल्लाह की नाराजगी है। अकीदे में शिर्क है, अमल में अल्लाह की बगावत है, नाफरमानी है। अकीदे में क्या शिर्क? यहूदियों ने कहा क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, हजरत उज़ैर अल्लाह का बेटा। ईसाइयों ने कहा क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, हजरत ईसा अल्लाह का बेटा। मुशरिकीन मक्का ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। और इस जमाने के मुशरिक ने कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर से दूर जुदा है। फिर एक तबका आया, उसने कहा सिर्फ रसूल ही नहीं बल्कि अल्लाह से 5 तन पाक निकले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहूदियों वाला नजरिया जिसका भी हो, नाम कोई रखवा दे। नसरानियों वाला नजरिया अकीदा जिसका हो, नाम कोई रखवा दे। अगर यहूदियों वाली लाइन है तो गज़ब इलाही का मुस्तहिक है। नसरानियों वाली लाइन है तो गुमराही उसका मुकद्दर बन चुकी है। और हिदायत कब मिलेगी? जब इनाम याफ्ता लोगों की लाइन में चलेगा। और वो 4 तबक़ात अंबिया, सिद्दीकी, शुहदा और सालिहीन। अल्लाह हमें इन इनाम याफ्ता लोगों की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उनसे हम सबको महफूज फरमाए जिन पे अल्लाह की नाराजगी हुई, अल्लाह का गज़ब हुआ या वो राह हक को छोड़कर गुमराह हुए। अल्लाह उनकी राह से हम सबको महफूज रखे, बचाए। आज सूरत अल-फातिहा का कुछ हिस्सा गुजर चुका है और इस सूरत के जो अहम तरीन नाम थे उन पे भी बहस हो चुकी है। इंशाअल्लाह कल कुछ इस्तिलाहात भी अर्ज करूंगा और उन इस्तिलाहात का समझना कुरान हकीम को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है कि 114 सूरतें हैं कुरान हकीम की। हर सूरत में अल्लाह एक न एक दावा जिक्र करेंगे, कोई दावा जिक्र करेंगे, फिर उस दावे पे अल्लाह दलीलें देंगे। दावा क्या होता है, दलीलें क्या होती है, इंशाअल्लाह कल के सबक में अर्ज करूंगा। अल्लाह हमें कुरान हकीम के हकीकतों से बाखबर रहकर जिंदगी गुजारने में तौफीक